الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، ماہ ربیع الثانی کے پرکیف لمحات میں حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، پیران پیر دستگیر، سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی یہ تقریب سعید، یہ محفل مبارکہ جشن غوث الورا کے مقدس عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ اس محفل مبارکہ کو
بڑی 11ویں شریف بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ربیع الاخری کی 11 تاریخ کو حضور غوث سمدانی پیران پیر دستگیر غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے وصال فرمایا۔ اور آج ایک اور نسبت بھی اس محفل مبارکہ کو حاصل ہے کہ حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال مبارک 18 ربیع الثانی کو ہے۔ یہ اولیاء کاملین اللہ کریم نے انہیں بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہندوستان دہلی میں آج محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی آپ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان سے ہر سال حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کے عرس میں حاضری کے لیے قافلہ جاتا ہے۔ وزارت مذہبی امور کی طرف سے 60 افراد پر مشتمل یہ قافلہ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے عرس میں شرکت کر رہا ہے۔ آج کے نوائے وقت میں رنگین پیج پر جو ملی ایڈیشن چھپتا ہے اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ کے احوال زندگی، حالات و واقعات اور آپ کے عرس کی کیفیات چھپی ہوئی ہیں۔ اگر نوائے وقت میسر آ جائے کہیں سے تو اس کا مطالعہ ضرور کریں، اور پھر سوچیں کہ 718 سال ہو گئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 718 سال ہو گئے، اور وہاں عرس مبارک دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کل ان کا وصال ہوا ہے۔ بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے پہ، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے پہ۔ میں خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کے مزار شریف پر 1985 میں 1985 میں جب میں ہندوستان گیا بریلی شریف سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس میں، تو خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری والی ہند ان کے مزار شریف پر حاضری کے لیے اجمیر شریف بھی حاضر ہوا، اور واپسی پر 3 دن میں دلی میں ٹھہرا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار شریف پر بھی مجھے حاضری کا سعادت شرف ملا۔ آج کے اخبار میں بھی یہ بات چھپی ہے کہ یہ اللہ والے نیک اور برا نہیں دیکھتے، یہ تنگ نظر طبیعت کے لوگ جو ہیں نا وہ نفرت کرتے ہیں لوگوں سے، اولیاء اللہ کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ گناہگار سے گناہگار بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے تو یہ سینے سے لگاتے ہیں۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کا وہ آستانہ ہے، آج نوائے وقت میں پڑھ لیں، ہندو، سکھ، عیسائی، غیر مسلم وہ بھی ان کے عرس میں آتے ہیں۔ ان کے لیے لنگر شریف، لنگر خانے کا علیحدہ انتظام ہے، بغیر کسی تمیز کے کوئی مسلمان ہے کوئی غیر مسلم ہے، وہ خواجہ نظام صاحب کا لنگر چل رہا ہے، دنیا کھانا کھا رہی ہے بلا امتیاز، نیک ہے یا برا ہے، مسلمان ہے یا نہیں مسلمان۔ اسی طرح خواجہ غریب نواز کا اجمیر شریف میں نے سن 85 میں جب گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ ینگسٹر نوجوان ہندو اور سکھ
مسلمان کا اتنا اعتقاد نہیں ہے. مجھے ہندوؤں نے وہاں بتایا کہ جتنا خواجہ غریب نواز کو ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے. اور وہ جب دکانیں کھولتے ہیں نا تو یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے، اپنا ایک ذہن ہے، لیکن ان کی خواجہ صاحب سے جو وہ تعلق اور نسبت رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت برکت ہے اجمیر شریف میں. وہ دکان کی چابی جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کے مزار شریف کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں اور پھر حاضری دے کر چوکھٹ چوم کر پھر چابی لے کے دکان کھولتے ہیں. تو ایک نوجوان ہندو تھا جو روزانہ آتا تھا خواجہ غریب نواز کے مزار پہ. 5 دن میں اجمیر شریف میں رہا تھا. تو جو سجادہ نشین ہیں ان کے ہاں میرا قیام تھا. تو میں روزانہ دیکھتا تھا یہ لڑکا آتا ہے، چابی رکھتا ہے، چوکھٹ چومتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، پھر دکان کھولتا ہے بلا ناغہ. تو میں نے ایک دن ہمت کر کے اس سے بات کی. میں نے کہا کہ تم ان کا دین کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ ان مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو. اگر تمہارے نزدیک ان کی اتنی اہمیت ہے تو ان کا دین بھی قبول کرو. تو اس نے جو جواب دیا تو میں تو بہت حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ ہم تمام مسلمانوں سے ہم ان کو زیادہ مانتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ایک دفعہ خبر آئی تھی میڈیا پہ اور اخبارات پہ کہ اجمیر شریف ہندوستان میں سکائی لیب گرے گا اور بڑی تباہی مچائے گا، اور سکائی لیب جو گرے گا تو وہ اجمیر کی بستی پہ گرے گا. جب یہ خبر آئی تو جتنے مسلمان تھے شہر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے کہ یہاں سکائی لیب گرے گا، تباہی مچے گی. اس نے کہا کوئی ہندو شہر چھوڑ کے نہیں گیا تھا. کیوں نہیں گیا؟ تو اس نے کہا کہ سب ہندو یہ کہتے تھے، یہ وہ نماز کو کہتے ہیں نماز، ان کی زبان ہے نا. تو وہ کہتا ہے مجھے کہ غریب نواز کی بستی ہے، یہاں سکائی لیب نہیں گرے گا. یہ غریب نواز کی بستی ہے، یہاں سکائی لیب. ہندو کوئی نہیں گیا تھا، مسلمان شہر چھوڑ کے چلے گئے تھے. اس نے کہا بتاؤ پھر ہم انہیں زیادہ مانتے ہیں یا آپ مانتے ہیں؟ آپ کا اعتقاد ہوتا تو نہ جاتے شہر چھوڑ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں ان کو اللہ نے بڑے ہی مرتبے عطا کیے ہیں، اور آج جن کی یاد میں ہم محفل سجا کے بیٹھے ہیں، حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ، ان کی ولادت ہوئی تھی 470 ہجری میں. 400 نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 460 سال بعد حضور کا جب وصال ہوا اور دنیا سے میرے آقا نے پردہ فرمایا تو آپ کے 460 سال بعد حضرت غوث اعظم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی. اور ہجرت مدینہ سے 470 سال بعد غوث اعظم پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. اور میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ کو وصال ہوا ہے 561 ہجری میں. 561 ہجری، 91 سال عمر پائی ہے میرے غوث پاک نے. 91 سال، 91 برس کی عمر میں آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. یعنی یہ اللہ کے مقرب، جتنے بھی ولی ہیں یہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے تقوی کا یہ عالم ہے جیسا کہ قرآن مجید نے بتایا کہ ان اولیاءہ الا المتقون. قرآن مجید میں رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کے ولی تو صرف وہ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو غوث العظم کے تقوی کا یہ عالم کہ 91 برس ٹوٹل عمر ہے آپ کی، اور ان میں سے 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور 12 سال میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے 12 سال متواتر اور مسلسل لگاتار
عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی اور تہجد پڑھنے کے وقت تک پورا مکمل قرآن مجید ختم کر لیتے تھے 12 سال۔ ہم تو غوث اعظم کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک اور ہمارے عقیدے اور مسلک کے نہیں ہیں، ان میں سے 2 لوگوں نے، ایک مولانا اسد گیلانی، ایک کا نام ہے مولانا گلزار احمد مظاہری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بزرگان دین۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ بزرگان دین۔ ان دونوں کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، جس کے امیر سراج الحق ہیں آج کل۔ اس جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی اس پائے کے بزرگ تھے کہ ان کا قدم مبارک امت کے تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اس پائے کے ولی تھے۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور 12 سال عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی اور تہجد کے وقت تک پورا قرآن شریف پڑھ لیتے تھے۔ یہ ان کے تقوی کا یہ عالم ہے۔ اور میرے غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نسب امام حسن مجتبیٰ تک جاتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سلسلہ نسب سیدنا امام حسین شہید کربلا تک جاتا ہے۔ یہ حسنی حسینی سید ہیں، اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، 2 عظیم نسبتیں ہیں۔ والد ماجد کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور سیدنا امام حسین شہید کربلا کی اولاد میں سے۔ مادرزاد ولی تھے میرے غوث اعظم رضی اللہ۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے ابو صالح، اور ابو صالح کا معنی ہے نیکیوں کا باپ، نیکیوں کا۔ ماں کا نام ہے، والدہ ماجدہ کا نام ہے ام الخیر، ام الخیر کا معنی ہے نیکیوں کی ماں۔ تو کیسا پاکیزہ ماحول ملا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو، کتنا پاکیزہ ماحول ملا۔ اور مادرزاد ولی تھے۔ آپ جب پیدا ہوئے سن 470 ہجری اور رمضان شریف کا مہینہ تھا جب آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی۔ اسی مہینے کے آخر میں عید کے چاند پر اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آج عید کا دن ہے اور کچھ نے کہا نہیں آج 30واں روزہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بحث مت کرو، جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ گیلان میں سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے۔ جو روزے کے اوقات ہیں ان میں وہ اپنی والدہ ماجدہ کو دودھ نہیں پیتے۔ اگر انہوں نے دودھ پی لیا ہے تو پھر سمجھ لو کہ آج عید الفطر ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا تو پھر آج رمضان شریف کی 30 تاریخ ہے۔ چاند کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ میرے غوث العظم کے دودھ پینے یا نہ پینے پہ کیا گیا تھا۔ اور آپ مادرزاد ولی تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا تھا؟ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا تھا؟ فرمایا میری والد صاحب تو فوت ہو گئے جلدی۔ تو والدہ ماجدہ نے مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے داخل کروایا مسجد میں۔ تو آپ جب پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے کلاس میں تو مسجد میں کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے، وہ ساری مسجد بھری ہوئی تھی طلباء کے ساتھ جو پڑھ رہے تھے، ایک آدمی کی بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضرت غوث العظم فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا۔ سوال کیا نا کسی نے کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا تھا؟ فرمایا میں چپ کر کے کھڑا ہو گیا کہ کوئی بچہ اٹھے گا، جگہ بنے گی تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں ابھی کھڑا ہی ہوا تھا تو غیب سے آواز آ رہی تھی کہ بچوں راستہ دے دو، غوث اعظم آ رہے ہیں۔
راستہ دے دو، غوث اعظم آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے ہی وہ آواز آئی تو بچے ہٹتے گئے اور مجھے جگہ ملتی گئی، میں اپنے استاد صاحب کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ بچپن میں گلی میں بچے کھیل رہے تھے، سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں ان بچوں کے ساتھ جا کے کھیلوں۔ تو جب کھیلنے کا میں نے ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی، عبد القادر تمہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی تم سے دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں یہ واقعات ظاہر ہوتے رہے۔ اور ایک مرتبہ ایک آدمی ہل چلا رہا تھا تو آپ نے ارادہ کیا کہ یہ ہل چلا رہا ہے تو میں بھی ہل جو ہے چلاتا ہوں۔ فرماتے میں ادھر بڑا ہی تھا تو پھر غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر تمہیں زمین کی آبیاری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم دلوں کی آبیاری کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ دلوں کی کھیتیاں جو ہیں نا انہیں آباد کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ تو یہ مادرزاد ولی تھے میرے غوث الاعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ۔ 18 سال اپنے گیلان کے اندر، جہاں آپ کا یہ ایران کا علاقہ تھا جیلان بھی اس کا نام ہے، تو وہاں آپ نے 18 سال دین کا علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟ 18 سال تعلیم حاصل کی اپنے آبائی شہر میں، بستی میں۔ جب 18 سال کی عمر ہوئی تو عرض کی اپنی والدہ ماجدہ سے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے میں عراق چلا جاؤں۔ اور ملک عراق کے شہر بغداد میں بڑے نامی گرامی جید مشائخ اور علماء ہیں، ان کی خدمت میں جا کے میں دین کا علم حاصل کرتا ہوں۔ 18 سال کی عمر تھی حضرت غوث الاعظم کی، تو والدہ ماجدہ کی عمر اس وقت تھی 60 سال۔ والدہ نے کہا کہ بیٹا میں برضا و رغبت خوشی سے تمہیں اجازت دیتی ہوں، جاؤ علم دین حاصل کرو اور اعلیٰ تعلیم کے لیے تم ملک عراق چلے جاؤ، بغداد کے مشائخ کے پاس جا کر وہاں علم حاصل کرو، اور یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے۔ تم جا رہے ہو، اب دنیا میں تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، پھر قیامت کے دن ہم ماں بیٹا ملیں گے، لیکن تمہیں میں اجازت دیتی ہوں تم جاؤ اور علم دین حاصل کرو۔ اور 80 دینار آپ کے والد جب فوت ہوئے تھے، حضرت ابو صالح جو بہت کامل ولی تھے، حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے والد ماجد، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو کل رقم جو گھر میں چھوڑی تھی وہ 80 دینار تھے۔ 80 تو غوث اعظم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں، 2 بھائی تھے، سیدنا عبد القادر جیلانی اور دوسرے آپ کے بھائی، تو 40 دینار آپ کے بھائی کے ہیں، 40 دینار آپ کے حصے کے ہیں، اور یہ پیسے لے جاؤ اور وہاں جا کے علم دین حاصل کرو، لیکن یہ خیال رکھو یہ 40 دینار جو ہیں میں تمہاری گدڑی کے اندر سلائی کر دیتی ہوں تاکہ کوئی چوری وغیرہ نہ ہو جائیں، اور محفوظ یہ پیسے آپ کے وہاں پہنچ جائیں، وہاں جو علم حاصل کریں گے تو آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو استعمال کر لینا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے گودری کے اندر 40 دینار رکھے اور سلائی کر دی، اور ساتھ میں نصیحت کی کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ بیٹا سچ بولنا۔ کوئی لمبی چوڑی وصیت نہیں کی کہ جانا تو مجھے بھی خرچہ پانی بھیجنا، مجھے بھی کوئی پیسے بھیجنا، یہ کرنا وہ کرنا، میرے لیے تحفے بھیجنا، کوئی وصیت نہیں۔ تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ہی وصیت کی کہ بیٹا میری بات یاد رکھنا، زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ ماں نے آبدیدہ ہو کر جب رخصت کیا، والدہ کے قدم چومے حضرت سیدنا غوث الاعظم نے، گھر سے نکلے، یہ آخری ملاقات تھی، اس کے بعد والدہ صاحبہ کا وصال ہو گیا۔ آپ جب تشریف لے گئے تو راستے میں، اس زمانے میں قافلے چلتے تھے، یہ گاڑیاں تو تھی نہیں،
قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے، پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ ڈاکو نے جب لوٹ لیا تو جو بڑا ڈاکو تھا نا، اس نے چھوٹے ڈاکوؤں سے پوچھا بھائی سب سے مال شال لے لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سب سے لے لیا ہے، لیکن لڑکا ایک 18-19 سال کا، اس کی ہم نے تلاشی نہیں لی۔ تو بڑا جو ڈاکو تھا اس نے کہا اس کو بھی دیکھو، چیک کرو، جو اس کے پاس مال ہے وہ بھی لے لو۔ وہ ڈاکو آئے، انہوں نے تلاشی لی غوث العظم رضی اللہ عنہ کے وہ سامان کی، اور اس میں سے کوئی پیسہ نہیں نکلا، کوئی شے، کوئی مال نہیں۔ تو ایک ڈاکو نے پوچھا، 18 سال عمر ہے میرے غوث العظم کی رضی اللہ عنہ، دیکھیے آپ کے کیسے کیسے واقعات ہیں۔ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ڈاکو نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں، غوث اعظم فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، کیونکہ والدہ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 40 دینار۔ وہ ڈاکوؤں کا جو آدمی ان کا آیا تھا، ایک ڈاکو، اس نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، تمہارا سارا سامان بولا بالی کی، تمہاری جیبیں ساری ٹٹول ماری، کوئی پیسہ دھیلا نہیں نکلا، تو تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ فرمایا مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے کہا لاؤ پھر دو ہمیں 40 دینار۔ فرمایا وہ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ والدہ نے سلائی کیے ہوئے ہیں، تم خود ہی دھاگے وغیرہ نکال کے تو نکال لو پیسے، وہ تو میں تو نکال کے دے نہیں سکتا، سلائی ہوئے ہیں اندر۔ وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا، اس نے جب دھاگے وغیرہ کھولے تو اندر سے واقعی 40 دینار نکل آئے۔ اب اس کو حیرت ہوئی کہ یہ 18 سال کا جوان بچہ ہے، یہ چاہتا نہ بتاتا تو ہمیں پتہ نہیں چلنا تھا۔ تو اس نے پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا، ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کے پاس چھوٹا ڈاکو لے گیا اور جا کر کہتا ہے کہ جناب سمجھ نہیں آتی، یہ بچہ چاہتا تو 40 دینار یہ چھپے ہوئے تھے، اسے بچا سکتا تھا، لیکن میں حیران ہوں اس کس بات نے مجبور کیا کہ اس نے پوشیدہ مال بتا دیا کہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے کہ تو نے چھپانا چاہتا تو چھپا سکتا تھا، نہ بتاتا تیرے پیسے بچ جاتے، تو ہمیں یہ بتا کہ کس بات نے تمہیں مجبور کیا یہ بات بتانے پہ۔ فرمایا میں جب گھر سے نکلا تھا علم دین کے لیے تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ اس لیے میں نے اپنی ماں سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھایا ہے۔ اب غور سے سنیں بات، محض واقعہ سنانا مقصود نہیں، اس سے ایک رزلٹ نکلتا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار جو ہے نا، اس کے دل پر غوث اعظم کی یہ بات تیر بن کے دل پہ پیبست ہو گئی، اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا ڈاکوؤں کا سردار۔ وہ دوسرے ڈاکو ان کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، بہت کوشش کی اور اسے دبایا اور پانی منہ میں ڈالیں، کبھی کچھ کریں۔ جب ہوش آیا نا تو وہ غوث اعظم کے 18 سال عمر ہے، غوث اعظم کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ آپ اسے اٹھاتے ہیں وہ قدموں سے نہیں اٹھتا، ہزاروں قطار رو رہا ہے۔ تو ڈاکو نے پوچھا سردار جی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کی لاج رکھ رہا ہے، اس وعدے کو نبھا رہا ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ رب سے کیے ہوئے وعدے کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ زبدۃ الاثار میں لکھا ہے کہ وہ یہ ڈکیتیاں کرنے سے اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور میرے غوث اعظم رضی اللہ نے اس کے قلب پر نگاہ ڈال کر اس کو ولی بنا دیا۔ اور جو چھوٹے ڈاکو تھے انہوں نے کہا سردار جی اب اکیلے ہی چلے گئے ہو، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ سب کے سب غوث اعظم کے ہاتھ پر تائب ہو گئے، اور زبدۃ الاثار میں لکھا ہے کہ وہ زندگی بھر انہوں نے ایسی پاکیزہ زندگی گزاری تھی کہ لوگ انہیں دیکھ کر رشک کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو غوث اعظم کی برکت سے ایسی زندگی اختیار کر لی کہ اس ڈکیتی کے عمل سے اپنے آپ کو محفوظ کر لی۔ یہاں سے میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ شہر بغداد میں گئے اور علم دین حاصل کیا، پھر آپ کو وہ مقام ملا کہ حضور کی پوری امت کے اندر
صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بعد، یہ بات سمجھنا ضروری ہے، صحابہ اور اہل بیت کے بعد پوری امت میں جتنے اولیاء اللہ ہیں سب اولیاء اللہ کے سردار حضرت غوث العظم ہے رضی اللہ تعالی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ممبر پہ واز فرما رہے تھے تو میرے غوث اعظم نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا، ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کی ولایت کی تصدیق اور توثیق عبد القادر جیلانی نہ کرے۔ میرے غوث اعظم نے یہ ممبر پہ واز فرماتے ہوئے یہ جملہ فرمایا نا، تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری خراسان کی ایک غار میں چلہ کشی کر رہے تھے۔ خواجہ معین الدین اجمیری والی ہند، خواجہ خواجگان عطائے رسول فضل، چلہ کشی کر رہے تھے، آپ نے وہاں آواز سنی۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی ولی موجود تھا، میرے غوث اعظم کی آواز اللہ نے اس کی کان تک پہنچا دی، اور پوری دنیا کے اولیاء نے اپنی گردنیں جھکا کے کہا صدقت یا عبد القادر، آپ کا قدم نہ صرف ہماری گردنوں پر بلکہ ہمارے سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک۔ اور خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن جھکا دی، اتنی گردن جھکائی کہ پتھر کی نوک جو ہے وہ پیشانی پہ جا کے، پیشانی وہاں جا کے ٹک گئی، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے غوث العظم عبد القادر جیلانی، آپ نے سچ فرمایا، آپ کا قدم ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری سر پر اور آنکھوں پر بھی قدم آپ کا۔ چند اہم باتیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کا آخر مقام کیا ہے۔ پوری دنیا میں غوث اعظم کی 11ویں شریف ہوتی ہے، یہ غور سے بات سنیں۔ فارسی کا ایک شعر آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنا ہوگا، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں میں جو مقام آمنہ کے لال کا ہے، ولیوں میں وہ مقام میرے غوث اعظم کا ہے، ولیوں میں وہ مقام میرے غوث اعظم۔ یہ 11ویں شریف کے بارے میں ایک بات غور سے سب حضرات توجہ دیں، یہ 11ویں شریف اسے کیوں کہتے ہیں، 11ویں کی حقیقت کیا ہے، یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ ضمناً 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو غوث پاک کا مرتبہ آپ نے سمجھ لیا کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں جو مقام ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا ہے، میرے آقا کی پوری امت میں صحابہ اور اہل بیت کے بعد جتنے بھی ولی ہیں اور قیامت تک ہوں گے، تمام ولیوں میں وہ مقام سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی کا ہے، امام الاولیاء اور سید الاولیاء ہیں حضرت غوث العظم۔ سنیں 11ویں شریف کیا ہے۔ میرے غوث اعظم ہر چاند مہینے کی، قمری مہینہ چاند مہینہ، اس کی 11 تاریخ کو جتنے بھی آپ کے مرید تھے، محبت والے تھے، ان سب کو بلا کر ایک محفل کرتے تھے۔ ہر 11 تاریخ پکی تاریخ مقرر تھی، اس میں آپ قرآن مجید اور حدیث پاک کا درس دیتے، لوگوں کو تعلیم دیتے، تبلیغ کرتے، اور پھر حلقہ ذکر ہوتا، پھر دعائے خیر ہوتی، اس کے بعد دسترخوان بچ جاتے تھے۔ جب دسترخوان پہ کھانا لگ جاتا تھا تو غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر فرماتے تھے کہ یہ جو کھانا دسترخوان پہ چنا گیا ہے، لگایا گیا ہے، یہ کھانا جو آپ کو میں کھلا رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں، میں نبی پاک کی طرف سے کھلا رہا ہوں، یہ کھانا حضور کی طرف سے ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے۔ یہ کھانا کھلانے پر جتنا مجھے ثواب ملنا ہے نا، یہ میں اپنے پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، یہ کھانا حضور کی طرف سے ہے۔
ساری زندگی میرے غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی نے 11 تاریخ کو غوث اعظم کا لنگر پکایا۔ جب حضور کا لنگر غوث اعظم ساری زندگی چاند کی 11 تاریخ کو پکاتے رہے، جب آپ کا وصال ہوا نا تو اللہ کریم نے اس عمل کی جزا یہ دی ہے کہ اے عبد القادر، ساری زندگی تو نے میرے محبوب کا لنگر پکایا ہے، اب قیامت تک تیرے نام کا لنگر پکے گا۔ اس پر میں دلیل قرآن مجید کی آیت سے لا رہا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کریم نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن جو میرے امام احمد رضا نے قرآن شریف کا ترجمہ کیا ہے نا، اس آیت کا ترجمہ ہمارے امام احمد رضا علیہ رحمہ نے ترجمہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ کریم نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، میں تمہارے۔ جب اللہ کا ولی ساری زندگی اللہ اللہ کرتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے یہ ولی ساری زندگی اللہ کا نام جپتا رہتا ہے، جب ولی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا اس کا نام جپتی ہے۔ یہ قرآن میں رب کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ محرم میں بابا فرید صاحب کا عرس ہوتا ہے، جو پاک وطن شریف حاضری دے چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں جتنے بھی غلام حاضری دیتے ہیں سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ سلطان باہو جاتے ہیں تو حق باہو سچ باہو کے نعرے لگتے، کیونکہ یہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرمایا یہ ساری زندگی تو نے میرا نام جپا ہے، جب دنیا سے جائے گا تیرے اس عمل کا صلہ یہ دوں گا کہ دنیا پھر تیرا نام جپے گی۔ تو جو ساری زندگی نبی پاک کا لنگر پکاتے رہے نا، اب ہر چاند کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کا لنگر پک رہا ہے، ان کے عمل کی جزا مل رہی ہے، صلہ مل رہا ہے۔ اور اس سے بڑا صلہ کیا ہے کہ چاند کی 11 تاریخ کو محفل کرتے تھے، وصال بھی غوث پاک کا 11 تاریخ کو ہی ہوا۔ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کا میں ریفرنس کوڈ کر دوں، حوالہ۔ یہ درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی نبراس، نبراس کی شرح علامہ برخوردار رحمت اللہ علیہ جو کامل ولی اور صالح بزرگ تھے، جید عالم دین تھے، انہوں نے نبراس کی شرح میں لکھا ہے کہ غوث اعظم نے ساری زندگی پیارے نبی پاک کی نیاز دی، اب اس کا صلہ یہ ملا ہے قیامت تک دنیا غوث اعظم کی نیاز دے رہی ہے، ان کی 11ویں شریف پکا رہی ہے۔ یہ ہے 11ویں شریف کا عمل۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے 11ویں شریف کا؟ ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں، جتنے بھی حضور کے غلام ہیں یہ غوث پاک کے نیاز مند ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ 11ویں شریف کے 3 نام ہیں، یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ایک اس کا نام ہے ختم غوثیہ، ختم غوثیہ کہہ لیں۔ ایک نام ہے ختم قادریہ، عبد القادر نام ہے نا غوث اعظم، اسے ختم قادریہ بھی کہتے ہیں، ختم غوثیہ بھی کہتے ہیں، اور ختم 11ویں شریف بھی کہتے ہیں۔ اب ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں نا۔ اہل حدیث مکتبہ فکر، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ان کے ایک مجدد ہیں، ان کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی، ان کی کتاب ہے الدعاء والدواء، نواب صدیق حسن بھوپالی کی۔ اس کتاب میں باقاعدہ سرخی ہے، عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، لکھا ہے ختم قادریہ۔ کیا لکھا ہے؟ ختم، اور نیچے لائن لگی ہوئی ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، حوالہ انڈر لائن ہے، لائن لگا کے نیچے لکھتے ہیں کہ پاکیزہ کمائی سے شیرینی لے کے آؤ۔ شیرینی یعنی تبرک، شیریں میٹھے کو کہتے ہیں، مٹھائی وغیرہ کو میٹھی چیز لے، حلوہ پکا لو، کو کھیر پکا لو غوث اعظم کے نام کی، کوئی بھی تبرک، شیرینی
یہ اہل حدیثوں کے مجدد نے لکھا ہے اپنی کتاب الدعاء والدواء میں، شرینی سامنے رکھو، سامنے رکھ کر اوپر یہ آیتیں پڑھو، نیچے آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ختم شریف پڑھو، آیتیں پڑھو، اور پڑھ کے پھر دعا مانگو کہ یا اللہ جو کچھ پڑھائی کی ہے قرآن مجید کی صورتیں آیتیں پڑھی ہیں، اور جو یہ تبرک و لنگر و شرینی لایا ہوں، اس پر جو بھی ثواب تو نے عطا فرمایا وہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی روح کو عطا فرما دے، وہ میری طرف سے عبد القادر جیلانی کی روح کو تحفہ پہنچا دے ایصال ثواب۔ اہل حدیثوں کے مجدد نواب صدیق حسن بھوپالی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حاجتوں کے بر آنے کے لیے یہ ختم قادریہ مجرب ہے۔ مجرب کا معنی ہے آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ پریشانی آ جائے تو غوث اعظم کی فاتحہ دلاؤ، ختم قادریہ، ختم غوثیہ، ختم 11ویں شریف دلاؤ، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور جتنے بھی سلاطین عالم ہیں الحمدللہ، حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر، یہ لاہور کی بادشاہی مسجد یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی ہے، اور سلطان اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے ولی کامل بھی تھے، دنیا کا بادشاہ بھی تھا سلطان اورنگزیب عالمگیر، لیکن بہت صالح، بڑے نیک انسان اور ولایت کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں اقتدار میں لاہور کی بادشاہی مسجد بنائی، اور 450 علماء پر مشتمل ایک بورڈ بنایا تھا، جنہوں نے فتاوی عالمگیری کتاب لکھی ہے نا، کسی ایک عالم نے یہ کتاب نہیں لکھی، 450 علماء نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فتاوی عالمگیری۔ جتنے بھی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں اس کتاب سے دیکھ کے علماء بیان کرتے ہیں، فتاوی عالمگیری۔ اتنے پائے کہ وہ بزرگ تھے، ان کی جو تلوار تھی نا، سلطان اورنگزیب عالمگیر کی ہاتھ میں تلوار رہتی تھی ہر زمان میں، اس وقت زمانے میں، تو وہ تلوار کا جو دستہ تھا اس پہ لکھا ہوا تھا یا غوث اعظم دستگیر المدد، یا غوث اعظم دستگیر المدد، سلطان اورنگزیب عالمگیر کی تلوار کے دستے پہ لکھا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے مجھے پوچھا کہ یہ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں؟ غوث کا معنی ہے کسی کی فریاد سن کر اس کی فریاد پر فوراً پہنچ کے مدد کرنے والا، چونکہ غوث اعظم نے فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے مغرب سے چل کے آتا ہوں۔ یہ ہے غوث کا معنی۔ اعظم کا معنی بڑا، یعنی حضور کی امت میں غوث ہر زمانے میں ہوئے، اب غوث اعظم ایک ہی ہیں، وہ سیدنا عبد القادر جیلانی۔ پوری امت میں غوث اعظم نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، ایک ہی غوث اعظم ہیں، عبد القادر جیلانی۔ اور یہ بات کس نے لکھی ہے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ، نقشبندیوں کے مقتدا و پیشوا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تصوف کے 4 سلسلے ہیں اور چاروں غوث اعظم کے فیض یافتہ ہیں۔ کوئی چشتی سلسلے میں بیعت ہو تو اس کے پاس بھی قادری فیض ہے، کوئی نقشبندی سلسلے میں بیعت ہے اس کے پاس بھی قادری فیض ہے غوث پاک کا۔ اس لیے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر اکتساب فیض کرتے تھے، کئی سال حضرت غوث الاعظم کی صحبت میں رہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے مبارک سلسلے میں حضرت حاجی دیوان صاحب نعمت اللہ علیہ رحمہ، یہ سہروردی سلسلے کے کامل ولی ہیں، تو حضرت شیخ العالم حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی یہ غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ تو چاروں سلسلوں کے پاس غوث اعظم کا فیض ہے، قادری سلسلہ تو ہے ہی، غوث اعظم سے منسوب ہے نا۔ البتہ حضرت شاہ بہاؤدین شاہ نقشبند بخاری یہ غوث اعظم کے 150 سال بعد ہوئے ہیں، 150 سال بعد۔
تو آپ حیران ہو گئے ہوں گے ان کے پاس کیسے فیض، یہ تو 150 سال بعد ہوئے ہیں، سنیے کیسے فیض ملا۔ میرے غوث العظم بخارا کی سرزمین سے گزرے تھے، یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں، اللہ والوں کی یہ شان ہے، جس بستی میں سے گزرتے ہیں ہوائیں اور فضائیں بتا دیتی ہیں سب۔ حضرت غوث العظم جب بخارا کی سرزمین سے گزرے نا، تو جتنے بھی خلفاء تھے ساتھ اور مریدین تھے، آپ نے فرمایا اس شہر اور سرزمین سے مجھے ایک ایسے مرد درویش کی خوشبو آ رہی ہے جو میرے 150 سال بعد اس بستی میں پیدا ہوگا۔ کتنے سال بعد پیدا ہوگا؟ 150 سال بعد۔ ان کی خوشخبری بھی دی، بشارت بھی دی، ان کا مرتبہ بھی بتایا، اور ساتھ میں فرمایا میں نے عالم روحانیت میں، عالم ارواح میں اپنا فیض ان تک منتقل کر دیا ہے۔ میں نے اپنا فیض انہیں عالم ارواح میں، روح تھی حضرت غوث بہاء الدین شاہ نقشبند بخاری، عالم ارواح میں آپ کی روح تھی، اور 150 سال بعد دنیا میں آنا تھا روح نے، آپ نے عالم روحانیت میں اپنا فیض انہیں وہاں منتقل کر دیا۔ چاروں سلسلے غوث اعظم کے فیض یافتہ ہیں، اور اس لیے کہ ولایت کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ہستی کے سپرد کی ہے۔ یہ ضروری باتیں ہیں، معلومات، انفارمیشنز، یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری امت کے اندر قاسم ولایت ایک ہی ہستی ہے، وہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ قاسم ولایت مولا علی ہیں، جس کو بھی ولایت تقسیم ہوتی ہے مولا علی تقسیم فرماتے ہیں، اور ان کے بعد یہ منصب ملا آپ کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ کو، پھر یہ منصب ملا حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا کو، اور پھر یہ منصب آیا حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی کو۔ کیوں آئے ان کے پاس؟ یہ امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ نبی پاک کے بیٹے ہیں، غوث اعظم نبی پاک کے بیٹے ہیں۔ سنیے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہر ایک کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، بیٹی سے نسب نہیں چلتا، نسب چلتا ہے بیٹے سے، لیکن نبی پاک نے فرمایا ہر ایک کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، اس کی نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ فرمایا میرا نسب میری بیٹی زہرا پاک سے چلے گا، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اعلیٰ حضرت نے یہ غوث اعظم کا مقام سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے غوث اعظم، ہماری شفاعت نبی کریم کی بارگاہ میں غوث اعظم فرمائیں گے، اور نبی کریم رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ دیکھیے میرے امام نے یہ مسئلہ سمجھایا، ان کے کلام میں سے ایک شعر میں عرض کرتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا، یہ حضور کے بیٹے ہیں غوث العظم رضی الحسنی والحسینی ثم الجعفری، امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ہیں ہمارے غوث پاک رضی اللہ۔ اور مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھاتے تھے۔ آپ ایک دن واز فرما رہے تھے تو میں چھوٹی عمر میں تھا، تو مجھے آج بھی ان کی تقریر یاد ہے۔ واز فرما رہے تو مسجد میں ایک بڑا کلاک لگا ہوا ہے، اور میں دیکھو بھائی 11 کے بعد کیا ہے، 11 کے بعد کیا ہے، اور 12 کے بعد کیا ہے، 11 کے بعد 12 اور 12 کے بعد واز فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں دیکھو 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے، 12ویں والا ایک سے ملاتا ہے۔ یہ ہے اس شعر کا مطلب، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے غوث پاک نبی پاک کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، اور نبی پاک رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔
تو حضور نے فرمایا نا شفاعتی لأہل القبائر من امتی، کسی نیک آدمی کی حضور نے شفاعت نہیں کرنی۔ ایک بابا میرے ساتھ ناراض ہو گیا نمازی، میں نے کہا نہیں میں نے صحیح کہا ہے، کسی نیک آدمی کی حضور نے شفاعت، نیک آدمی کو ضرورت ہی نہیں، شفاعت کن کو ہے؟ میرے جیسے گناہگاروں کو ضرورت ہے، کیونکہ حضور کی حدیث سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری امت میں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے میں انہیں اپنے رب سے بخشواؤں گا۔ شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری امت میں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے نا، نبی پاک نے فرمایا میں انہیں بخشواؤں گا اپنے رب سے۔ یہ ہے شفاعت، عقیدہ شفاعت۔ تو میں نے پچھلے ایک محفل میں بھی ہاں عرض کیا تھا، جدو بندہ پھڑیا جائے نا، کسی دا منڈا تھانے پھڑیا جائے تو پھر وہ چودھری لبدا جدی تھانے سنی جاندی ہو، وہ آندا چودھری جی ہن دسو جائیے تواڈے کمیاں تواڈے نوکراں کتھے جائیے ہن دسو، منڈا ساڈا پھڑیا گیا انہوں ہن چھڑاؤ، ہن تساں تواڈے بغیر کنے چھڑانا ہے؟ چودھری ہوئے لجپال تے چنگا تگڑا، وہ پتہ کی آکھدا ہے، وہ آندا چل تو تھانے میں آیا ہونا، تو اپڑ تھانے میں گڈی کڈی میں بھی تیرے مغرے آیا، چل تو میں ہونے آیا۔ شاہ صاحب ہیں نا ہمارے سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں بندہ پھڑیا جائے تے جیڑا اوکھا ویڑا آوے تو انہوں ہی آواز ماردا جنہیں کم ہونا ہوئے، دوجے دا کوئی نہ لوے نہ چھڑ یار وہ دی نہیں سنی جاندی، انہوں کون پوچھدا ہے؟ اج اسی او دے بوئے تے جانا جدی سنی جاندی، بندہ انہوں آواز ماردا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جدو قیامت نو اساں پھڑیا جانا ہے نا تے اساں تے آواز مارنی نبی پاک نو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ساڈا حضور دے بغیر گزارا نہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں دیکھو بڑا ایمان افروش ہو رہے، میں پڑھنا تو میں بڑا سرور آندا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، جدو آخنا ہے نا حضور ہن پھڑے گئے ہیں تواڈے غلام ہاں، تواڈے امتیاں، تواڈا کلمہ پڑھیا، تواڈا نام جپدے رہے ہیں پر کم چنگے نہیں سن کیتے تو ہن پھڑے گئے ہیں حضور۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں، میری سرکار کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں۔ کمی ہوئے نا وفادار نوکر تے چودھری لجپال ہوئے وہ پھر بڑا ہاتھ رکھدا ہے، وہ آندا چھاڑی یار یہ میرا اپنا ہے۔ جدو سرکار نو آواز مارنی تو شاہ صاحب فرماتے ہیں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں، میری سرکار کہیں گے۔ اساں اس ویلے ہاتھ بن کے نا نبی پاک دے پیریں پہ جانا۔ حضرت سلطان الواعظین مولانا ابو نور محمد بشیر رحمت اللہ علیہ 105 سال دی عمر وچ انہاں دا وصال ہوا ہے۔ دیکھو نا ساڈے مسلک وچ کتنے کنے عاشق رسول عالم ہوئے نے، 105 سال عمر پائی انہاں دی۔ تے میں سنیا سی بزرگاں کولوں بندے دے وال چٹے ہو جاندے نا جو 100 سال تو اتنے ٹپدا پھر کالے ہونے شروع ہو جاندے، یہ سنے ہی سی صرف۔ حضرت سلطان الواعظین جدوں ڈاڈے بیمار ہوئے نا تو میں پتہ لین گیا تو اپنے بیٹے دے گھر سن گجراں والے، میں گیا تو میں ویکھ کے حیران رہ گیا، میں کہ نا دی داڑھی ساری چٹی، سر بھی چٹا سی، داڑھی دے وال بھی کالے ہوئے تھوڑے جے، سر دے وال بھی کالے تھوڑے تھوڑے۔ تو میں جا کے تے ملیا، جا کے فرمان لگے 105 سال عمر ہو گئی میری، نال مسکرائے تو میں نے ویندا نہیں پیا بال کالے ہونے شروع ہو گئے۔ بڑے نیک عالم سن، اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں اے عشق دیاں گلاں محبت دیاں سنو نا، جدے دل وچ حضور دا پیار ہویا نا مینوں یقین ہے گناہگار بھی ہویا تو سرکار نے ضرور کرم فرمانا۔ لجپالی میرے آقا لجپال نے، حضور تو بڑا لجپال کیڑا ہے۔ لو سنو انہاں ایک گل ایسی کی تھی نا، ہوئے ہوئے وہ اجے تک میں اس گل دا مزہ، وہ دا سرور اج تک مینوں لذت آندی اس گل دی۔
فرمان لگے کہ جدوں میں قبر بھی جانا ہے نا، آخری عمر ہے ہوں اگے ہی جانا ہے، پیچھے تے آن دا ٹائم نہیں، 105 سال لگا بیٹھا تے جدوں میرا ٹائم ہونا ہے تے مینوں دفنانا ہے قبر وچ، تے جدوں قبر وچ سوال ہونے نا مر ربک ما دینک، تے قبر وچ نبی پاک دی تشریف آوری ہونی، حضور دی زیارت کرائی جاندی، ہر قبر والے نوں پوچھیا جاندا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر، اے جنہاں دی زیارت کر رہے ہیں انہاں دے بارے بھی دنیا وچ کی آندا ہوندا سی؟ حضرت سلطان الواعظین مولانا محمد بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ مغل برادری نال انہاں دا تعلق سی، فرمان لگے میں جدوں قبر بھی جانا نا تے حضور دی زیارت ہونی تے میں حضور دے پیری پہ جانا، میں حضور دے پیری پہ جانا۔ فرماندے نے کسے ڈیرے تے کوئی بندہ کسے دے پیری پہ جانا جا کے تے کول بیٹھے بندیاں چودھری جی چلو ہن جان دے ہن تے تواڈے پیری پہ گیا، یہ تے اخیر ہے نا۔ تے فرماندے نے میں گل ہی مکانی ہے، میں آخنا حضور میں نبی پاک دے پیری پہ جانا ہے تے میں آخنا گدڑی مندڑی جے وہ جئیاں لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں پئیاں، گدڑی مندڑی جے وہ جئیاں لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں پئیاں۔ میرے غوث پاک شہنشاہ پاک فرمایا جو بندہ قادری سلسلے میں بیعت ہو گیا نا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو جی کئی بندے آخدے جی مرید ہون دا کی فائدہ ہے تے پیر پڑھن دا کی فائدہ ہے؟ میرے غوث پاک نے فرمایا جڑا میرے قادریہ سلسلے وچ مرید ہو گیا نا اونی دیر انہوں موت نہیں آئے گی جنی دیر توبہ نہ کر لے۔ کئیاں بزرگاں نے لکھیا نا جڑا قادری سلسلے وچ بیعت ہو گیا نا وہ جنت وچ جائے گا۔ کئیاں لوگوں آکھیا لو جی وہ جویں مرضی کام کردا پھر جنت بھی جائے گا، میں کہ نہیں وہ تو ویکھنا کہ غوث پاک نے فرمایا اونی دیر مرنا نہیں، انہیں موت نہیں آنی جنہیں چیر توبہ نہ کر لے۔ ہن تسی فیصلہ کریا جی وہ جنت وچ جائے گا یا کتے؟ سونے نبی پاک دی حدیث سنو نا، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا گناہ تو توبہ کرنے والا انجے جے میں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جڑا گناہ تو توبہ کر لے وہ انج ہو جاندہ ہے جے میں انہیں گناہ کیتا ہی نہیں۔ تے جڑا بندہ انج ہو جائے انہیں گناہ کیتا ہی نہیں تے پھر ٹھکانہ جنت نہیں تے پھر کتے ٹھکانہ ہوئے گا۔ اے جے مطلب غوث پاک نے فرمایا جڑا مرید ہو گیا نا قادری سلسلے وچ موت نہیں آنی جنہ چر توبہ نہ کرے گا، مرن تو پہلے انہوں اللہ توبہ دی توفیق دے۔ جے میں نبوت ایک منصب ہے ایویں ولایت ایک منصب ہے۔ آج کل بڑا نازک دور ہے، اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا بڑا ضروری ہو گیا۔ لوگ ولیاں دے بارے وچ پاند پاند دیاں بولیاں بول دیں، پیراں فقیراں کول کی لین جاندے ہو جی، تسی اہم درباراں دے بھجے پھر دیو پیراں فقیراں پیچھے۔ لو سنو ذرا، جس طرح نبوت ایک منصب ہے اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ اللہ دیو مقرب جنہوں رب نے نبوت دے تخت بٹھایا تے تاج نبوت پہنائے وہ نبی کہلائے، تے جنہوں رب نے ولایت دے تخت بٹھایا تے ولایت دے تاج پہنائے انہوں اولیاء اللہ آخدے۔ نبوت بھی ایک عہدہ ہے تے منصب ہے تے ولی بھی ایک منصب تے عہدہ ہے۔ دیکھو قرآن دی آیت اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ غور نہ سنو، الا غور نہ سنو، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ جڑے اللہ دے ولی نے دنیا دی زندگی وچ انہاں تے خوف کوئی نہیں، قیامت نوں انہاں نوں غم کوئی نہیں ہونا۔ یہ ولایت ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے۔ ہر نبی دی امت وچ ولی ہوئے نے، ساڑھے نبی پاک دی امت وچ قیامت تک ولی آندے رہنے۔ ایک اہم گل ذرا سن لو پھر ذہن چو نکل نہ جائے۔ ساڑھے نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میں نبیاں وچوں آخری نبی ہاں، میرے بعد قیامت تک کوئی نواں نبی پیدا نہیں ہوئے گا۔ حضور آخری نبی نے تے نبوت دا دروازہ حضور تے بند ہو گیا، لیکن ولی ہر دور وچ ہوئے تے ہو رہے نے تے قیامت تک ولی ہوندے رہنے نے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ ایک بندے نے مینوں سوال کیتا، میں کہا بہت تیرے سوال نال مینوں بڑا دلچسپی ہوئی ہے تے بڑی خوشی ہوئی سوال سن۔ انہیں کہا جی جویں نبیاں وچوں ساڈے نبی پاک آخری نبی نے، اسی طرح ولی ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے، جنہاں نو رب نے نبوت عطا کیتی او ہوئے نبی، تے جنہاں نو رب نے ولایت دے تاج پہنائے او ولی ہوئے۔ تے حضور نبیاں وچوں آخری نبی نے تے ولی آخری کیوں ہوئے گا؟ ولایت دا دروازہ کدوں بند ہونا ہے؟ حضور تے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا، حضور آخری نبی نے، تے آخری ولی کون ہوئے گا؟ تے ولایت دا دروازہ کدوں بند ہوئے گا؟ میں کہ جدوں حضرت امام مہدی علیہ السلام دا ظہور ہونا ہے نا، امام مہدی علیہ السلام دا جدوں ظہور ہونا ہے نا، انہاں تو بعد پھر ولایت دا دروازہ بند ہو جائے گا، انہاں تو بعد کوئی ولی نہیں ہوئے گا۔ آخری ولی حضور دی امت وچ امام مہدی ہون گے، تے انہاں دے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ قیامت دے قریب حضرت مہدی علیہ السلام دا، امام مہدی علیہ السلام دا ظہور ہوئے گا، آپ دے اوتے ولایت دا دروازہ بند ہوئے گا، آپ آخری ولی ہون گے، او دے بعد پھر کوئی ولی نہیں ہوئے گا۔ تے جڑے اولیاء اللہ نے ہر امت وچ ولی ہوئے نے۔ میں صرف دو چیزاں قرآن وچ عرض کرنیاں نے تاکہ ساڈا یہ ذہن اس گل تے پختہ ہو جائے کہ اللہ کریم نے اپنے ولیاں نو کنی شان عطا فرمائی۔ عورت کسے نو نبوت نہیں ملی، نبوت صرف مرداں نو ملی ہے، ولایت عورتوں نو بھی دتی گئی، نبوت عورتوں نو نہیں دتی گئی۔ مہینے وچ عورت نو جڑے مجبوری دے دن آوندے نے نا، ایدی بنیاد تے کسی عورت نو نبی نہیں بنایا گیا، لیکن ولایت عورتوں نو دتی گئی۔ قرآن شریف وچ دستے مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ، اللہ کریم نے قرآن وچ انہاں نو فرمایا ہے کہ اچھے درجے دی ولیاں نے، کان امہ صدیقہ۔ رب نے قرآن میں فرمایا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دی ماں حضرت مریم اے اچھے درجے دی ولیاں نے۔ ولایت مرداں نو ہی ملی، عورتاں نو ہی ملی، لیکن نبوت صرف مرداں نو ملی۔ اے حضرت مریم ولیہ سن۔ سنو ذرا کرامت کی ہوندی، اللہ دی قدرت نبی کولو ظاہر ہوئے تے انہوں معجزہ آکھدے نے، تے رب دی قدرت ولی کولو ظاہر ہوئے تے انہوں کرامت آکھدے۔ معجزہ بھی برحق ہے تے کرامت بھی، معجزے نبیاں بچوں ظاہر ہوندے نے تے کرامت ولیاں بچوں ظاہر ہوندی ہے۔ غور نہ سنیا جی، حضرت زکریا علیہ السلام انہاں دی حضرت مریم تے ڈیوٹی لگی سی، مسجد دا حجرہ سی جہدے وچ حضرت مریم اللہ دی عبادت کردیاں سن، تے زکریا علیہ السلام انہاں دی کفالت کردے سن۔ یہ اندر حجرے وچ عبادت کردیاں سن تے حضرت زکریا انہاں دا کھانا پہنچانا، انہاں دا انتظام سارا حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر خدا انہاں دے سپرد۔ ملک شام وچ انہاں دا مزار شریف ہے، میں شام زیارتاں تے گیا تے حاضری دیتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، انہاں دا روزہ مبارک ملک شام وچ انہاں دے ذمہ کفالت سی۔ ایک دن انہاں کدرے دور جانا سی، دور تے باہروں جندرا مار گئے، اندر حضرت مریم عبادت کر رہی ہیں، باہروں تالا لا گئے کہ میں آواں گا تے تالا کھول کے تے کھان پین دا سامان اندر بھیج دیاں گا۔ حضرت زکریا جس ویلے آئے نا تے تالا کھولیا تے ویکھیا تے اندر حضرت مریم دے کمرے وچ بے موسمی پھل پئے نے کمرے چ۔ تے حضرت زکریا نے پوچھیا مریم چابی تے میری جیب وچ ہے، یہ پھل کتھوں آیا ہے؟ یہ کون دے گیا؟ تے پھل کتھوں آیا؟ تے پھل بھی بے موسم، نہ منڈی وچ نہ مارکیٹ وچ نہ بازار وچ، یہ پھل تے لبدا ہی نہیں جڑا تیرے کمرے چ پیا ہے۔ لو سنو رب دا قرآن، حضرت مریم نے آکھیا ہوا من عند اللہ۔ یہ گئے سن تے لیٹ ہو گئے نا تے حضرت مریم نو ضرورت سی
آپ روزے دی حالت وچ سن افطاری کرنی سی تے حضرت مریم دی قرآن وچ کرامت لکھی ہے، بے موسم دے پھل اللہ تعالیٰ نے انہوں دے حجرے وچ عطا فرمائے، فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ تو میرے رب نے کلیا پھل، بے موسم دے پھل انہوں دے کمرے وچ موجود سن۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دا ذکر قرآن وچ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا دربار لگا۔ دیکھو اے جڑے مزار نے حضرت حاجی دیوان صاحب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت ابو الخیر نلوہ خضاری، سرکار غوث پاک خواجہ نظام الدین اولیاء، مخدوم علاؤ الدین صابر کلیری، بابا فرید صاحب، سلطان باہو، یہ جننے بھی اولیاء اللہ نے انہاں دی عظمت دا راز ویکھو قرآن دسدا ہے۔ دربار لگا حضرت سلیمان علیہ السلام، تے آپ نے فرمایا ایکم یعطینی بعرشہا، اے میرے درباریو، یمن دی بادشاہ تے ملکہ او دا نام بلقیس سی، وہ مینوں ملن واسطے آ رہی ہے، تے تواڈے وچوں کون ہے جڑا او دے آن تو پہلاں او دا تخت لے کے آوے؟ میں اللہ دی قدرت وکھانا چاہنا، وہ ویکھے کہ میں آئی ہاں تے میرا تخت ایتھے پہ ہے۔ نبی کولوں ظاہر ہوئے تے معجزہ، ولی کولوں ظاہر ہوئے تے پیغمبر سن حضرت سلیمان علیہ السلام، فرمایا ایکم یعطینی بعرشہا، اے میرے درباریو جاؤ ملکہ سبا بلقیس دا تخت دے آن تو پہلا لے کے آؤ۔ لو سنو قرآن، وہ جڑا دربار لگا سی نا، او دے وچ ایک بڑا وگڑیا جن سی، جڑا جن وگڑیا ہوئے نا، منڈا وگڑیا ہوئے نا، اگلے دن ایک بی بی بچہ داخل کرانا آئی نا قاری صاحب کو، آندھی ہے بڑا وگڑیا ہے، ساڑھے قابو نہیں آؤندا، انہوں تسی قابو کرو۔ میں کہ بی بی نیت ہونی چاہیے بچہ پڑھے، تو ہاں نہیں انہوں قابو، آندھا سانو سکارستان دا بڑا ہے، انہوں تسی قابو کرو۔ میں کہ بچہ وگڑ جائے تو ماں پیو دے قابو نہیں آؤندا، تے جن وگڑ جائے تو پھر کی حال ہوں گا؟ اے قرآن سے لکھے ہے، میں کھوڑوں نہیں کرا، سنو نے پڑھن لگایا تھا، اے جن وگڑیا سی، منڈا وگڑیا ہوئے، ماپیاں کھوڑوں نہیں قابو آؤندا، پراواں کھوڑوں نہیں قابو آؤندا، مامے چاچیاں کھوڑوں قابو نہیں آؤندا، تے جن وگڑ جائے تو پھر کی حال ہوں گا؟ لو سنو قرآن آخدہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، چنگا تگڑا تے بگڑیا جن کھلوتا، انہیں ہاتھ بن لے جن نے، تے آندہ ہے میرے پیغمبر سلیمان میں تخت لے کے ہونا۔ فرمایا کتنا وقت لگے گا؟ انہیں کہا توڑے کچہری ختم ہون تو پہلا میں لے آواں گا۔ فرمایا نا یہ تے بڑی لیٹ ہے، وہ آ گئی بائی پاس تے، وہ تے آئی بائی پاس تے باہر نیڑے پڑ گئی، وہ دے آن تو پہلا چاہیے دے۔ لو سنو جن دی طاقت سنی ہے، جن بگڑیا وہ آندہ کچہری دا وقت ختم ہوئے گا تو میں لے آواں گا، انہاں کو ٹائم تے لگ ہی جانا ہے۔ لو سنو ولی دی طاقت کنی، میں نہیں آخدہ رب دا قرآن آخ رہا، سنو قرآن، قال الذي عنده علم من الكتاب، جاہل ولی نہیں ہوندا، عالم ولی ہوندا، اے قرآن دی آیت دستی، قال الذي عنده علم من الكتاب، ایک بندہ کھلوتا انسان جد کل کتاب دا علم سی، تے کتاب کیڑی؟ ساڑی کتاب ہے قرآن مجید، ساڑی کتاب ہے، مسلمانوں قرآن ملی کتاب، اس کتاب دا نام سی زبور، جڑی حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہوئی سی، حضرت سلیمان دی بھی وہی کتاب سی زبور۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، پیغمبر خدا سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی، ساری کتاب دا علم نہیں سی، علم من الکتاب، من تبعیضی ہے گرامر دے لحاظ نال، اے دا معنی ہے کتاب وچوں کو تھوڑا بہت علم سی او دیکھو تے دعائی مچاتی انہیں تھوڑے جے علم نال، میں کہ جی ساری کتاب دا علم ہوندا تے پھر پتہ نہیں کی ہوندا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب دا کچھ علم سی او دے کول، وہ ہاتھ بن کے کھلو گیا تے پتہ کی آخدا ہے؟
انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، انہیں کہ حضرت تسی اکھ چمکو گے تو تک سامنے پیا ہوئے گا. انہیں آکھا دیر کا دی، تسی اکھ چمکو نہ ویکھو تک سامنے ہونا. اس ولی دا نام ہی دس دیا، وہ دے پیو دا نام سی برخیہ تے ولی دا نام سی آصف، آصف بن برخیہ. یہ ولی سی تے انسان سی، بندہ سی. داؤد علیہ السلام دی کتاب زبور دا کچھ علم سی. انہیں کہا جی میں تخت لے ہونا، تسی پلک جھپکو تے ویکھو تک سامنے پیا ہوئے گا. اچھا وہ تو غیر حاضر بھی نہیں ہویا، گیا بھی نہیں. سنو قرآن. انہیں آکھیا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اکھ چمکو تک سامنے ہوئے گا. لو سنو قرآن رب دا. رب نے قرآن ہی فرمایا فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان نے اکھ چمک کے دیکھا تو تک سامنے پہ آ گیا. اچھا یہ کوئی حدیث بھی نہیں جنہوں کوئی آکھے نہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ تو قرآن ہے. یہ تو مولانا محمد عمر صاحب عشری رحمت اللہ علیہ فرماندے سن جتھے جاؤ اتھے قرآن پڑھو، جتھے جاؤ جڑا نام مننے قرآن دی مارتے پوے نا نام مننے قرآن دی مارتے پوے نا. لو قرآن آخدہ ہے بھی وہ گیا بھی نہیں، غیر حاضر بھی نہیں ہویا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھ چمکی تے ویکھیا تک سامنے پہ ہے. مفسرین کرام نے اس آیت دے تحت لکھیا ہے یہ سلیمانی ولی دے تصرف تے اختیار تے او دی روحانی طاقت دا اے عالم ہے تے جیڑا محمدی ولی ہوئے او دی شان کی ہوئے گی. محمدی ولی دی شان کی ہوئے گی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی امت وچ سید الاولیاء نے کسے ولی کولو اینیاں کرامتاں نہیں ظاہر ہوئیاں جنیاں غوث پاک کولو ہوئیاں. لے قرآن وچوں میں تانوں دسیا حضرت مریم کول بے موسم دے پھل پئے سن. تے معجزہ تے کرامت پتہ کینوں آکھدے نے جیڑا واقعہ ویکھ کے سن کے بندہ آکھے عقل وچ نہیں آوندی یار یہ منن وچ نہیں آوندی، انج ہو نہیں سکدا. بندہ وہ واقعہ ویکھ کے تے سن کے آکھے نہیں جی نہیں عقل نہیں مندی، انج ہو ہی نہیں سکدا. وہ کم جے نبی کر کے وخا دے تے انہوں معجزہ آندے نے تے جے ولی کر کے وخا دے تے انہوں کرامت آکھدے نے. دو آیتاں قرآن دیاں سنیاں نے، وقت تو نہیں میرے کو. تیسری گل ضرور سن لو غور نہ. بہت آسان ہے اگر کوئی دین سیکھنا چاہے نا. دن رات لوگاں نے زبانہ کھولیاں نے اولیاء اللہ دے خلاف معاذ اللہ، ولیاں دے تے پیاریاں دے تے مزارات وچ جڑے اللہ والے آرام فرمانے انہاں دے خلاف زبان درازیاں اج لوگ کر رہے ہیں. سنو قرآن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر مردہ لے آندا جاندا سی انہوں زندہ کر دیندے سن. عیسیٰ علیہ السلام مردیاں نو کوڑ دی بیماری والا جماندرو مادرزاد کوڑ دی بیماری والا لے آیا جاندا سی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کردے سن تے شفا یاب ہو جاندا سی. تے جماندرو مادرزاد نابینا اگر کو ہوندا سی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں اکھاں عطا فرما دیندے. لو سنو قرآن دی آیت یہ عیسیٰ علیہ السلام دے معجزات سورہ آل عمران وچ اللہ کریم نے بیان فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی تے پانی گارا بنا کے نا مٹی پانی انہوں گو کے تے مٹی دی مورتی بنا دے سن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی دی مورتی بنا کے پھر وہ دے وچ پھونک مار دے سن، دم کر دے سن. وہ مٹی دی مورتی جڑی وہ اڑنا شروع کر دیندی، پرندہ بن جاندی سی. اسی آج چھوٹے ہوندے میں اپنی عمر چ ویکھیا بھی پنڈاں چوں کھڈونے لوگ ویچن آندے سن نا گلی وچ، انہاں مٹی دے کھڈونے بنائے ہونے، اتنے کاغذ چڑھایا ہونا، کانیاں دیاں لتاں بنائیاں ہونیاں تو انہاں گلی وچ نا دھاگا پایا ہونا گل وچ تے وہ کھڈونے بیچنے گلیاں وچ. مٹی دے پرندے بھی میں ویکھے، طوطا بنیا مٹی دا، وہ گلیاں کھڈونے بچیاں واسطے بیچدیاں سن، بیبیاں بھی چنگڑ آندے سن. ذرا غور فرمایا جی
عیسیٰ علیہ السلام دا کمال تے موجزہ سورہ آل عمران چ لکھا ہے، مٹی لے کے پانی لے کے گارا بنا کے وہ مورتی بنا دے سا پیغمبر خدا عیسیٰ علیہ السلام، پھر پھوک مار دے سا. لو جی پھوکاں وچ کی ہے، میں کہ یہ تے پھوک مارے عیسیٰ پیغمبر تے وہ مورتی جیڑی اڈن لگ پئی. لو سنو قرآن. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر. تین مٹی نو آخ دیں، انی اخلق لکم میں تواڈے واسطے بنانا، من التین مٹی وچوں، کہیئت الطیر پرندے دی مورتی بنانا مٹی نال، فانفخ فیہ پھر اسے پھوک مارنا، دم کرنا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ دی اذن نہ پھر پرندہ بن کے تھے عوامہ میں چو مورتی اڑن لگ پئی نہیں، سچی مچی پرندہ بن جاندہ ہے پھر اڑدا ہے ہوا میں. پہلا معجزہ بیان قرآن نے کیتا ہے انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ. مادرزاد نابینا لے آؤ کہ مادرزاد کوڑ دی بیماری والا لے آؤ، میں انہوں شفا یاب کراں گا. کنے موجے ہو گئے تین یاد. مادرزاد نابینا آیا انہوں اکھاں دیتی ہیں، کوڑ والا آیا انہوں شفا یاب کیتا، مٹی دی مورتی بنائی انہوں زندیاں کرتا. کنے ہو گئے؟ لو چوتھا سنو، یہ سارے انہوں ڈاڈا موجزہ ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا مردے نو میرے کو لے کے آؤ، میں اللہ دے حکم نہ زندہ کر دیاں گا. لو برخوردار جی یہ قرآن ہے، یہ قصہ کہانی نہیں تے نہ میں کوک شاستر پڑھنا پیا. ایک یہ قرآن پاک دی آیت ہے. قرآن دسدا ہے بے عیسیٰ علیہ السلام مردہ ہوندا سی زندہ کر دیندے سی. لوگ میں مردہ زندہ کیتا ہے بھی میرا فرض ہے تو ان سمجھا دیں. رب دی صفت مردے زندہ کرنا کدی صفت ہے؟ مردے زندہ کرنا رب دی شان ہے، او دی صفت ہے. اے صفت دا ظہور جدو حضرت عیسیٰ کو ہویا رب دی صفت نہ متصف حضرت عیسیٰ ہوئے انہاں مردہ زندہ کیتا. تے میرے غوث پاک ولیاں دے سردار سن، رب دے مردہ زندہ کرن والی صفت نال جدو غوث پاک متصف ہوئے میرے غوث پاک نے بھی مردہ زندہ کیتا. عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتا، انہوں دا معجزہ ہے. تے غوث پاک نے مردہ زندہ کیتا ہے. غوث پاک دی چار معجزے کنے ہوئے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے میں زندہ کرنا. پنجواں میں معجزہ ہے، سنو آیت مکمل ہو جائے. تسی ہن جو کچھ مرضی کرو کھا کے آئے ہو، کسی دوسرے بندے نو نہیں پتہ تساں اج کی پکایا سی. پر عیسیٰ اے آیت قرآن دی، میں قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا. قرآن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. کارنو عربی وچ بیت آخدے نے، بیت دی جمع بیوت ہے. تاکلون جو کچھ تسی کرو کھا کے آئے ہو. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں بھی دساں گا کہ تسا اج اے پکایا ہے تے تو اے کھا کے آیا کروں. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. کی کھا کے آیا ہے تے کی کر رکھ کے آیا ہے میں تو انہوں دساں گا کی کھا کے آیا ہے کی کر کے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. یہ پانچ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قرآن میں بیان ہے. یہ دا بچوں میں آیت تاں سنائیے بے نبی مردہ زندہ کرے، یہ نبی دا معجزہ ہے. یہ ولی زندہ کرے تے ولی دی کرامت ہے. میرے غوث پاک مسلمان کٹھے ہو کے آگے انہاں کہا جی اتھے عیسائی پادری مسلماناں نو للکاردہ پہ بغداد دے چوک وچ. عیسائی نے پتہ کی آکھیا پادری، انہیں کہا مسلمانوں تواڈے قرآن وچ لکھیا ہے پیغمبر ساڈا عیسیٰ مردے زندہ کردہ سی ساڈا پیغمبر تے لکھیا ہے تواڈے قرآن وچ.
تے تسی دسو تواڈے نبی نے بھی کوئی مردہ شردہ زندہ کیتا ہے؟ یہ عام بندے تلک جاندے نے نا، قرآن کدھرے نہیں لکھیا نبی پاک نے مردہ زندہ کیتا ہے، قرآن چ سوال ڈاڈا سی نا، لکھیا کیوں نہیں؟ سنو ذرا، عیسیٰ علیہ السلام دا لکھیا مردے زندہ کرنا، عیسائی نے یہی سوال کیتا، انہیں کہ تہاڈا قرآن یہ نہیں لکھیا پیغمبر ساڈا ہے مردے زندہ کردا سی؟ او مسلمانوں تہاڈے نبی بھی کو مردہ شردہ زندہ کیتا ہے؟ مسلمان پریشان ہو گئے، انہاں کہا جی وہ عیسائی پادری للکرا ماردا، دسو کی کریو؟ آپ فرمایا چلو چلنے ہاں گل کر لینے او دے نال۔ آپ فرمایا پادری کول گئے نا چوک وچ، فرمایا کہ تیرا سوال کی؟ انہیں کہا جی تواڈے قرآن بھی سورہ آل عمران چ لکھیا ہے ساڈا پیغمبر عیسیٰ مردے زندہ کر دیندا سی، تو میں یہ آخنا تواڈے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیتا ہے؟ میرے غوث پاک نے فرمایا تو حضور دی گل کرنا ہے، جے میں زندہ کر دیاں تو پھر یہ تاں نہیں لکھیا بھی یہ تے غلاماں دا کام ہے، یہ تے حضور دے غلاماں دا کام ہے، تے تو حضور دا پوچھدا پھر؟ پادری دی اکھاں تاڑے لگی، ہو سکے اچھا تسی زندہ کرو گے؟ انہوں نے کہا مہر کون کرے گا؟ انہوں نے کہا میں مردہ زندہ کر۔ انہوں نے کہا حضور دی شان تے بڑی بلند و بالا ہے، تو کتھے جا کے ہاتھ پایا؟ اے کام تے رسول اللہ دا بیٹا عبد القادر کر لیندا ہے۔ یہ کام دے کئی لوگ ایویں تلک جاندے، جنہیں لایا گلی او دے نال چلی۔ خدا دا خوف کرو، تواڈے کول قرآن ہے، تواڈے کول حدیث ہے، مضبوط ٹھوس دلائل نے، تسی آندے ہو جی اور ایویں گل ہوے گی، ایویں نہیں پترا، انج گل نہیں، گل انج جویں قرآن چ لکھی۔ تو چاہ دی پیالی پی کے تے آنا نہیں ملک صاحب تسی ٹھیک آندے ہو، مولویاں گل مولوی نہیں گل بنائی، یہ بیٹا جی یہ تے قرآن میں لکھیا ہے نبی مردے زندہ کرے تے معجزہ ہے، تے ولی مردہ زندہ کرے تے غوث پاک نے آکھیا اوے حضور دی شان بڑی اچھی ہے، میں حضور دا بیٹا میں کر کے اکھانا۔ انہیں کیا کمال ہے؟ آپ فرمایا چل قبرستان چلنے، قبر تے ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، جیڑی قبر تے ہاتھ رکھے گا عبد القادر مردہ زندہ کرے گا۔ وہ پادری آواز باختہ ہو گیا، ہو سکے یار گل کوئی ہے، ایویں تے نہیں سینے تے ہاتھ چھاتی تے ہاتھ رکھ کے میدان پیڑ وچ آ گیا، یہ پیڑ وچ ایویں نہیں آیا چھاتی تے ہاتھ رکھے ہے، اور میں رکھو کیڑی قبر تے ہاتھ رکھنا ہے، میں زندہ کرنا۔ انہیں 4-5 قبراں ویکھیں، ٹٹھی قبر پرانی جئی بہت سیدھا، وہ دے اتنے جا کے نا قبر تے انج ہاتھ رکھیا، زبدۃ الاثار چ لکھا ہے، ہاتھ رکھ کے آندا ہے اینوں زندہ کرو۔ فرمایا اچھا صرف زندہ ہی کراں یا جیڑا یہ کام دنیا چ کردا سی وہ کردہ قبر چ باہر آوے؟ او ایدا جیڑا پیشہ سی نا دنیا وچ روزی کمان دا ذریعہ پیشہ، وہ کام کردہ قبر چ باہر آئے یا زندہ ہو جائے؟ ہو سکے تے سونے تے سہاگا ہے، زندہ بھی ہوئے نالے جیڑا پیشہ سی وہ کام کردہ باہر آوے۔ میرے غوث پاک نے اپنی ولایت دی تجلی قبر تے پائی نا، کہ غوث پاک فرماندے نے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تعالی، آپ نے پیر دی ٹھوکر ماری قبر والے، فرمایا اٹھو اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا۔ وہ قبر جناب کھلی نا قبر، اوڑا مردہ سرنگی بجاندہ قبر تو باہر آ گیا، مردہ قبر آ گیا ویکھ کے نا اس آکھیا جی قیامت آ گئی؟ میرے غوث پاک فرمایا قیامت نہیں آئی، یہ ساڈی کرامت ہے، قیامت نہیں ہے کرامت ہے۔ وہ سرنگی بجا رہے سے، انہیں پتہ ہے کی آکھیا؟ انہیں کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام دا امتی ہاں، میں حضرت داؤد دا امتیاں، میں دنیا بچ سرنگی بجان میرا پیشہ سی، میں شادیاں ویاواں تے سرنگی بجاندا سا، مینوں انعام کے نام اتھوں لبدا سی، میرا گزر اوقات ہوندا سی۔
وہ عیسائی پادری دے تون پر نے تھلے ڈگا، غوث پاک دے قدماں وچ بہ کے نا تے رون لگ پیا تے پیری ڈگ پیا، آندا یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ انہاں کہ او مسلمانہ دے نبی محمد عربی، انہاں دے دوترے تے پوترے دا یہ مقام ہے، انہاں دے نانا تے دادا دا مقام کیوں ہے؟ پادری نے آکھیا جی ہن دیر نہ لاؤ، ہن پھر کلمہ پڑھاؤ نا۔ میں تے آخدا سا تواڈے نبی نے مردہ زندہ کیتے، ایتھے نبی دے غلام مردے زندہ کر دے، ایتھے نبی دے غلام مردے زندہ کر دے۔ بات آسان ہے یارو، رب دے مردہ کرنے والی صفت عیسیٰ علیہ السلام چو ظاہر ہوئی، انہاں مردہ زندہ کیتا۔ رب دے مردہ زندہ کرنے والی شان تے صفت میرے غوث پاک وچوں ظاہر ہوئی تے غوث پاک نے مردہ زندہ کیتا۔ یہ کرامت ہے میرے غوث پاک رضی اللہ۔ یہ آپ دا مقام سنو، آخری گل کریے، ٹائم بہت ہو گیا۔ میرے غوث پاک ممبر تے واز فرما رہے سن۔ اچھا بھی ایک عجیب بات ہے، غوث پاک عربی نہیں سن، عجمی سن، اہل عرب بچوں نہیں سن، یہ تے ایران دے علاقے دے سن، تے بغداد گئے سن علم حاصل کر، وہ عرب لوگ سن، اہل عرب۔ غوث پاک نے فرمایا اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی، فرمایا عبد القادر پترا واز کریا کر۔ میرے غوث پاک نے فرمایا نبی پاک نو، میں تے عجمی ہاں، یہ عربی نے، ایک عجمی عربیاں دے سامنے، اہل زبان دے سامنے کی بیان کرے گا، یہ تے فصیح اللسان نے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا عبد القادر جیلانی منہ کھول۔ آپ نے منہ کھولیا تے حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن چٹایا، اپنا لعاب دہن شریف نبی پاک نے 7 مرتبہ میرے غوث پاک نے لعاب چٹایا۔ قربان جائیے امام حسین نے بھی سرکار نے لعاب چٹایا۔ تو فرمایا غوث پاک آخدے میں عجمی ہاں، اے عربی نے، میں انہاں دے سامنے کی تقریر کراں گا۔ حضور نے لعاب دہن 7 مرتبہ عطا فرمایا باز کریا کر۔ ایسا پھر واز فرماندے سن کہ سنن والے دی تعداد 70 ہزار ہوندی سی، 70 ہزار دا مجمع۔ پہلے نبی پاک نے لعاب دہن عطا فرمایا نا، پھر مولا علی تشریف لے آئے، حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب عطا فرمایا۔ کنی دفعہ؟ غوث پاک نے آکھیا نبی پاک نے 7 دفعہ عطا فرمایا، تسی 6 دفعہ، ایک باری اور لعاب دہن عطا کرو تاکہ تعداد 7 برابر ہو جائے۔ فرمایا نا عبد القادر، نبی پاک دے اس عمل دے ادب تے احترام وچ میں 7ویں واری نہیں، میں 6 واری لعاب دیا گا۔ پھر آپ نے فرمایا لے ہن بیٹا واز آخ۔ ممبر تے بہ کے پھر غوث پاک واز کر دے سن تے مجمع دی تعداد 70 ہزار ہوندی سی۔ تے غوث پاک واز فرما رہے سن، پہلی صف وچ 70 ہزار دا مجمع ہے، پہلی صف وچ آپ دا ایک مرید بیٹھا سی، تے مرید بھی بڑا کامل درجے دا ولی سی، انہاں دا نام سی سید علی بن حیتی۔ پہلی صف وچ بیٹھے ممبر دے سامنے، میرے غوث پاک واز فرما رہے ہیں، واز سندیاں اودی اکھ لگ گئی۔ جمعے چ بھی مولوی صاحب تقریر کر دینا، پہلی صف نمازی مراقبی ستا ہوندا ہے، وہ تقریر جنی دیر مکدی دی نیندر پوری ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب واز فرما رہے ہیں، مقتدی ستے نے، نیندر پوری کر رہے ہیں۔ یہ علی بن حیتی سو گئے، ہائے ہائے 70 ہزار بندہ حیران رہ گیا۔ جی میں وہ ستے نے تے غوث پاک نا ممبر تو تھلے اتر کے تے مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو گئے۔ 70 ہزار بندہ مجمع توڑا چک چک کے لوگ دیکھن، اتنے بنیا کی لوکی آکھن یار مرید پیر دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوے تے سمجھ آؤندی، مرید پیر دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوے اتنے گل بندی سمجھ آؤندی۔ اتنے معاملہ الٹ ہو گیا، پیر مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے، ربا ماجرا کیے، لوگ پریشان۔ لو جنی دیر وہ ستے رہے تے غوث پاک ہاتھ بن کے کھلوتے۔ زبدۃ الاسرار لکھا گردن غوث پاک دی چکی ہے، دل وال توجہ ہے۔
ہاتھ بننے تے مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے. مرید دی جدو اکھ کھلی نا انہیں ویکھیا بے میرے مرشد میرے پیشوا میرے پیر صاحب میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے نے. وہ ایک دم گھبرا گیا, ستا اٹھیا سی گھبرا گیا. جس ویلے گھبرایا نا بھی میرا پیر میرے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے, آپ نے موڈے تے ہاتھ رکھی نا, مرید تے گھبرا گیا. فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی, فرمایا مریدہ نہ گھبرا, ساڈے رب دا ساڈے تے بڑا ہی فضل ہے. مریدی لا مرید نہ گھبرا, مینوں سچی سچی دس خواب وچ کی ویکھدا سی. لوکاں نے کن چکے تے توڑاں چکیاں بے لے بھی ہن مسئلہ حل ہون لگا ہے. یہ غوث پاک مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے. یہ گنڈ ادو کھلی نا جدو مرید نے دسیا, فرمایا مینوں سچی سچی دس کی ویکھدا سی خواب وچ. مرید آکھدا مینوں سونے نبی پاک دا دیدار ہو رہا سی. میں خواب وچ حضور دی 70,000 بندے دے دماغ کھل گئے. انہاں کہ واہ بھائی واہ, بظاہر مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتے نے پر وچ راز اور سی. مرید دے سامنے نہیں, بظاہر مرید دے سامنے ہاتھ بنے, لیکن وہ مرید دی خواب وچ نبی پاک دی جلوہ کری سی کہ وہ سونے نبی پاک دے ادب تے احترام وچ پیر ہاتھ بن کے مرید دے سامنے کھلوتا ہے کہ میرے مرید دی خواب وچ حضور تشریف لے. مرید نے جدوں آکھیا نا سید علی بن حیتی نے مینوں خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی سی, پوچھے ہی نہ سی نا مینوں سچی سچی دس خواب وچ کی ویکھدا سی. انہاں کہا جی میں حضور دی زیارت کر رہا سی. لوگوں نوں پتہ لگ گیا بھی خواب وچ زیارت کر رہے سی تے غوث پاک جاگدیاں ویکھدے سن میرے مرید دے خواب وچ حضور تشریف لے آئے. وہ مرید چپ ہو گیا نا, آپ نے پھر موڈے تے ہاتھ رکھیا, چونا مارے نا ہلا کے. آپ فرمایا اگلی گل بھی دس نا, تینوں نبی پاک نے فرمایا کی, اگلی گل بھی دس تینوں حضور نے فرمایا کی. لو مرید پتہ کی آخدا ہے, مرید دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے نا تو اتھرو رخسار تے گرے, چوڑی بھی ڈگے تے مرید آخدا ہے مینوں نبی پاک نے فرمایا علی عبد القادر دا بوا نہ چھڈیں, عبد القادر دا بوا نہ چھڈیں, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامات اولیاء اللہ دیاں برحق نے. اسی بہت ساری کرامات غوث پاک جنیاں انہوں کو کرامتاں ظاہر ہوئیں کسے ولی کو نہیں, پر میں کرامات بیان کرن دی بجائے میں تو کچھ حقائق بیان کیتے نے قرآن حدیث دی روشنی بھی جنہ دا جاننا ہر یا رسول اللہ کہن والے واسطے ضروری ہے. دامن ولیاں دا اسی ایویں نہیں پھڑ دے. کیوں جی رب دے ملن دا سبب ہوندا. لو آخری گل یہ نہ کریے تے جو عنوان اج موضوع ٹاپک میں بیان کیتا ہے یہ ادھورا رہے گا. ساڈے غوث پاک دی کڈی اچھی شان ہے ویکھو ذرا. پوری امت میں صرف ساڈے غوث پاک نے رتبہ ملیا ہے صحابہ تے اہل بیت دے بعد. یہ لفظ میرے یاد رکھنا ہے, صحابہ تے اہل بیت دے انہاں دا درجہ اونچا ہے. صحابہ اہل بیت, صحابہ تے اہل بیت تو بعد پوری امت دے ولیاں وچ کلے غوث پاک دی یہ شان ہے, اور کسے دی یہ شان وہ کی شان ہے سنو. لکھن والے کون نے؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سلندی. اپنے مکتوبات شریف وچوں نہ آخری مکتوب وچ لکھیا ہے, آپ نے لکھا ہے تقدیر دو قسم دی ہوندی, ایک معلق ایک مبرم. کئی باری کو گل ہوئے بندے نے یار تقدیر آئی سی, تقدیر میں لکھی سی. ایک ہوندی تقدیر معلق, ایک ہوندی تقدیر مبرم. یہ دا دوجا نا قضا بھی ہے, قضائے مبرم تے قضائے معلق. قضائے معلق اور تقدیر معلق جیڑی ہے وہ صدقے خیرات نال بدل جاندی, دعاواں نال بدل دی. ماپیاں کو دعا کرائیے سب تو زیادہ پیر نال, یہ تانوں کسے نہیں گل دسنی, یہ میں دس رہا تانوں.
بندے دے حق وچ سب تو زیادہ جدی دعا قبول ہوندی ہے نا وہ ماں دی دعا ہے. یہ پکی پیڈی گل آئی دل اتے لکھ لو. ہاں جی بڑے پیر ناراض ہو جان گے میرے نال. پیر نالوں بھی تے مرشد نالوں بھی تے ولی نالوں بھی زیادہ دعا تھی پتر نو ماں دی لگدی تے ماں تو بعد جدی دعا لگدی وہ باپ ہے. ماپیاں دی دعا تو ود کسے دی دعا ایویں نہیں. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ دی ناراضگی وچ رب دی ناراضگی، ماں باپ دی رضا وچ رب دی رضا. یہ گلاں کو نہیں دسدا ساڈی اولاداں بگڑیاں ماپیاں دی بے ادب تے گستاخ نے. یہ کوئی حدیث تو نہیں سناندا، میں ہی سناواں گا انشاءاللہ تے سنانا. ساڈے نبی پاک نے ایک جنازہ پڑھایا تے جنازہ پڑھا کے فرمایا سنو اے سارے نو دس دیو جڑے نہیں ایتھے انہاں نوں بھی دسو جڑا ماں باپ دا گستاخ تے بے ادب ہے، ماں باپ نو تنگ کرن والا ستان والا، نبی پاک نے فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو لا جن مرضی چلے تے جا دورے کر تے تسبیحاں کر تے جن مرضی تو تبلیغاں کر، جے تیرے تے ماں باپ راضی نہیں نہ تے پھر بھول جا. سونے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ دا گستاخ تے بے ادب ماں باپ نو تنگ کرن والا وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اے مقام جے ماں باپ ماپیاں دیاں دعاواں لیا کرو تقدیر بدل جاندی. ڈاکٹر اقبال دا ایک شعر ہے. اقبال آخدے نے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ تقدیر معلق جیڑی ہے ماپیاں دی دعا نال بدل دی، صدقے خیرات نہ بدل دی، نیک کم کرن نہ تقدیر بدل دی. لیکن تقدیر مبرم جیڑی او نہیں بدل دی. تقدیر مبرم نہیں بدل دی. لیکن حضور دی امت وچ رب نے غوث پاک نو یہ مقام دیتا ہے کسے دی قضائے مبرم ہوئے نا تے غوث پاک ہاتھ چک کے دعا مانگ دیں ربا اے دی تقدیر مبرم بدل دے تے اللہ تعالیٰ غوث پاک دے ہتھاں نو خالی نہیں لوٹاندا، انہاں دی دعا نال بے نیاز رب تقدیر مبرم بھی بدل دیندا ہے. یہ مقام رب نے غوث پاک نو عطا فرمایا. اگر غوث پاک دعا فرمان تے قضائے مبرم بھی بدل جاندی. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دین دے، لکھی ہوئی لہو قلم والی تحریر بدل دین دے. یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. قرآن ہی لکھیا ہے، رب نے لکھیا تے رب ہی مٹا دیندا ہے. جدو بندہ دعا کردا ہے تے اتھرو آندا ہے تے ماں دعا کردی میرے پتر دی خیر ہوئے تے رب پھر ہاتھ خالی نہیں لوٹاندا. صدقے خیرات کریے تے اے نہ تقدیراں بدل دیاں. پر غوث پاک دا یہ مقام ہے کہ قضائے مبرم واسطے بھی ہاتھ چک دینا نا تے رب خالی نہیں لوٹاندا. انہاں دی دعا قبول کر کے قضائے مبرم بھی بدل دیندا. غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سانو اولیاء اللہ دا نیاز مند رکھے. بخاری شریف دی حدیث ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. کسے ولی دی مخالفت تو بچیا جے. سونے نبی پاک نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے جن نے میرے کسے ولی نو چھیڑیا، میرے ولی نو تنگ کیتا، ستایا، او دی دشمنی کی تھی، رب فرماندا ہے میرا او دے نال اعلان جنگ ہے. میں پھر حدیث پڑھ دینا من عادی لی ولیا، جن نے میرے ولی نہ عداوت کیتی، دشمنی کیتی، چھیڑ خانی کیتی، ستایا، تنگ کیتا، فقد آذنتہ بالحرب، میں او دے خلاف اعلان جنگ کرتا. ڈاکٹر اقبال نے انہاں واسطے ہی آکھیا ہے. اقبال آخدے نے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس. نہ چھیڑ انہاں چپ کیتیاں نو، کوڑوں دی لنگ جا چپ کر.
یہ اللہ والے جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ہو اللہ والا، اس کی پھر بڑا مقام ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن فرماتا ہے ولی وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے، دنیا میں کوئی خوف نہیں، قیامت کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد بلال چشتی کے جن حضرات نے، قاری محسن رضا صاحب، ان کے ساتھیوں نے، اہل محلہ، مسجد کے نمازیوں اور اس گلی محلے کے نوجوانوں نے جس محبت سے غوث پاک کا عرس منایا، بڑی 11ویں شریف کی تقریب سجائی، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر ہاں غوث ماشاء اللہ۔ میرے کو ایک آدمی آیا، وہ دوسرے مسلک دا سی، میں نے کہنے لگا تسی عبد القادر جیلانی نوں غوث اعظم کیوں آکھدے ہو؟ میں کہا بھی بہتر ہے کہ مینوں پوچھن تو تسی اپنے گھروں ہی پوچھ لو جا کے۔ آندا جی یہ کی مطلب؟ میں کہ مطلب یہ تواڈے مسلک دے چوٹی دے عالم نے مولانا احتشام الحسن قادری، کی نام انہاں دا؟ مولانا دیوبند مکتبہ فکر دے چوٹی دے عالم دے، انہاں ایڈی موٹی کتاب لکھی، او دا نام ہے غوث اعظم۔ کتاب دا نام کی ہے؟ سرکار غوث پاک دے حالات اتے کتاب لکھی۔ میں کہ تواڈے حضرت صاحب نے کتاب لکھی، اے دا نام لکھیا غوث اعظم، انہاں نوں پوچھو بھی کیوں لکھیا جی؟ یعنی یہ غوث پاک دا یہ مقام ہے کہ ہر مسلک دے لوگ میرے غوث پاک دی عزت عظمت سلام کر دیں۔ جنہوں نے رب نے عزت دیتی ہوئے وہ دی عزت کرنی چاہیے، جنہوں رب نے عزت دیتی ہوئے وہ دی سڑنا نہیں چاہیے، وہ دی عزت رب نے دیتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، تو جنہ مرضی ٹل لاندہ رہے نا پوری دنیا میں، جنی 11ویں شریف ہوندی یہ جا کے ویخ، کوئی ملک ایسا نہیں جتھے میرے غوث پاک دی 11ویں نہیں آتی۔ شان مقبولیت و محبوبیت، عزت غوث پاک نے رب نے بخشی۔ یہ کتاب میں خریدی، میرے کو موجود ہے، میرے کو ایک بندہ لے گئے تے اپنے مولوی صاحب نوں کھا کے آیا نا، تے منہ ادا ٹھلا ہویا، میں کہا سناؤ جی پھر؟ آندا مولوی صاحب آندے نا ٹھیک ہے، انہاں لکھی کتاب ہے۔ میں کہا چلو شکر ہے بھی اسی صحیح لائن تے ہیں، تواڈے بڑے بھی غوث عبد القادر جیلانی نوں لکھیا ہے غوث کتاب دا نام ہے، میرے کو موجود ہے۔ محتشم صاحب نے جڑا اشارہ کیتا نا، میں کتاب لئی کیوں اے سنو گا، یہ کتاب مینوں تاں خریدن دی لوڑ پئی، مرید پوچھ دے نا پیراں کو، تسی بزرگ کو تسبیح دسو جی، مینوں کو وظیفہ دسو، آکھ دیو نا، رشتہ نہیں ہوندا جی بچی دا کوئی وظیفہ دسو، دکان نہیں چلدی، کوئی سوکھا جہا لفظ دسو پڑھیے تو کاروبار چل جائے، وظیفے پوچھ دیو۔ یہ کتاب میں تاں خریدی، یہ بھی لکھا ہے غوث پاک ایک وظیفہ کر دے سن، غوث پاک ایک ساڑھے بندیاں نے تسبیح پھیرنی، میں کہ وہ کتنا پیارا وظیفہ ہونا ہے جڑا غوث پاک کر دے۔ یہ کتاب میں تاں میرے ایک یار ہے میرا سجن، میرے نہ پڑھدا رہے کالج، اس آ کہ جی وہ کتاب ہے تھوڑے کو، میں کہ نہیں، اس آ کہ لو کتاب، وہ بھی لکھیا ہے غوث پاک ایک وظیفہ کر دے سر۔ میں پھر کتاب خریدی ہو کہ کڈا پیارا وظیفہ ہونا ہے جڑا غوث پاک کر دے سر، تو او دے وچ لکھیا ہے ساڈے غوث پاک وظیفہ کر دے سن، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی، یہ دا پتہ کی من ہے، یا رسول اللہ میری مدد کرو، یا رسول اللہ میری خبر لو، میں ماریا چلیا جائے، اغثنی یا رسول، جس مقصد واسطے بھی پڑھو گے کامیابی ہوگی، کیونکہ اس کتاب ہی لکھا میرے غوث پاک دا دن راتی ہے تسبیحاں غوث پاک کر دے سن، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ میں کچھ اس وظیفے دے فائدے ویکھے نے، میں اپنے سارے سنگی ساتھی جن نے موجود سب نو کہاں گا، زیادہ میں نہیں تانوں بوجھ پاندا، ہر نماز تو بعد 5 واری پڑھیا کرو اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا 5 واری پڑھ کے تے سینے تے دم کر لیا کرو، پھر ویکھیا جی اس وظیفے دی کنی برکت۔ یہ غوث اعظم کتاب وچ دیوبندیاں دے بڑے بڑے عالم مولانا احتشام الحسن کاندروی نے اپنی کتاب غوث اعظم وچ لکھیا ہے، کتاب چھپی انارکلی وچ ادارہ اسلامیات ہے، انہوں نے کتاب چھاپی، وہ بھی انہاں دے مکتبہ ہے، انہاں دی کتاباں دی دکان ہے دیوبندیاں دی، اودے وچ لکھیا ہے میرے غوث پاک وظیفہ کر دے سن اغثنی یا رسول اللہ۔
گھر دے اتنے بھی لکھو، دکان تے بھی لکھ چھڑو ایک پاسے اغثنی یا رسول اللہ. انشاءاللہ کرم ہی کرم ہے. اللہ محفل قبول فرمائے. وہاں